بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی لاؤنج. میاں بیوی کا رشتہ اس سلسلے کا آج تیسرا پروگرام. اتنی باتیں کرنی ہیں اور اتنی میٹر, اتنا مٹیریل ہے اس میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کتنے پروگرام کریں اس پر. ایک کپل میں, ایک شادی شدہ کپل میں ایک جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ بیوی نے اپنی 20ویں شادی کی سالگرہ پر اپنے شوہر سے ہیرے کی انگوٹھی مانگی تھی. شوہر نے جب گفٹ لا کے دیا تو ایک باکس تھا, اس باکس میں ایک کتاب تھی. بیوی نے اس کتاب کو نہ کھولا, بس جیسے ہی دیکھا کہ یہ باکس میں کتاب ہے اسے غصہ آیا. شوہر سے کہنے لگی میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری 20th ویڈنگ اینیورسری پہ تم مجھے فلاں ہیرے کی انگوٹھی لا کے دو گے, تم نے نہیں لا کے دی. بہت ناراض ہوئی, بہت جھگڑا ہوا اور اس نے اپنے شوہر کو گھر سے نکال دیا. طلاق ہو گئی ایونچولی. کئی سال گزر گئے. ایک دن ایک وکیل کی کال آئی اس عورت کو اور کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے, ایکس ہسبینڈ, اس کا انتقال ہو چکا ہے, اس کی کچھ چیزیں ہیں جو اس نے تمہارے نام کی ہے, برائے کرم آ کے لے جاؤ. خیر یہ چلی گئی وکیل کے دفتر. وکیل نے کچھ کاغذات تھے, کچھ چیزیں تھیں وہ دی, اور اس میں ایک باکس تھا اور اس باکس میں اس نے کہا یہ بھی تمہارے شوہر نے تمہارے نام لکھا تھا, تم اپنے گھر لے جاؤ. خیر یہ سامان لے کے گھر آئی, کچھ چیزیں اس نے ادھر ادھر رکھ دی. باکس کھولا, اس میں کتاب تھی. یہ وہ کتاب تھی جو اس نے کئی سال پہلے اس کو گفٹ کی تھی. اس نے اس وقت اس کتاب کو نہیں کھولا تھا. آج چونکہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کتاب کو کیا کروں, سوچا دیکھوں اگر کام کیے تو رکھوں گی, نہیں تو پھینک دوں گی. جیسے ہی اس نے کتاب کھولی, اس کتاب کے درمیان ایک کارڈ تھا اور اس کارڈ کے ساتھ وہ ہیرے کی انگوٹھی چپکی ہوئی تھی ٹیپ کے ساتھ. اور اس کارڈ میں یہ تحریر تھی کہ میری بہت ہی پیاری عزیز بیوی کے نام, جو میری زندگی کا محور ہے, میری محبت کا محور ہے, یہ چھوٹا سا گفٹ, یہ چھوٹا سا تحفہ میں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کر خریدا ہوا تھا, اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی بہت پسند ہے. اب کیا, وقت گزر چکا تھا, شوہر دنیا سے جا چکا تھا. بیوی رونے لگی, افسوس ہونے لگی. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا یہ میاں بیوی کا رشتہ کیا کسی چاندی یا سونے کی ڈور سے مضبوط ہوتا ہے, یا باندھنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا ہیرے کی انگوٹھی اور ہیرے کا ہار ضروری ہوتا ہے کسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے, چلانے کے لیے, یا پھر کچھ اور؟ 2 پروگراموں میں ہم نے آپ کو کچھ ٹپس بھی دی تھی, باتیں بھی کی تھی. آج مزید بات کریں گے, مگر آج کا پروگرام ذرا سا ڈفرینٹ ہوگا اور آپ تھوڑی دیر بعد کو پتہ چلے گا کہ آج کا پروگرام ڈفرینٹ کیوں ہے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. میں نے کہا تھا آج پروگرام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, اور واقعی ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ آج کے اس پروگرام میں ایک آواز آپ کو سننے کو نہیں ملے گی, اور وہ آواز عروج کی ہے. عروج ایک شہر میں ہے پاکستان کے جہاں وہ سٹک ہو گئی ہے, یعنی پھنس چکی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فلائٹ پہ اس کو آنا تھا وہ پوری فلائٹ ہی کینسل ہو گئی. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے. جو بھی ٹیکنیکل ریزنز ہوں یا جو بھی ریزنز ہوں, مگر نہ جانے وہ جتنے مسافر جو اس فلائٹ سے آج کراچی پہنچنے والے تھے, ان میں سے کیا پرابلمز ہو, کسی کی ایمرجنسی ہو, کسی کو شادی میں آنا ہو. بہرحال زندگی اسی کا نام ہے, اور انشاءاللہ جمعرات کو عروج موجود ہوگی. تو آج آپ عروج کو ڈیفینیٹلی مس کریں گے. اس کو بات کرنے کا انداز, اور اتنا بولتی ہے, مس کریں گے آپ لوگ, میں بھی مس کروں گا. کہتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ میرج. کوئی میرج پرفیکٹ نہیں ہوتی. انسان کو رشتوں کو بنانا پڑتا ہے, اس کی بنیاد میں بہت کچھ ڈالنا پڑتا ہے. جیسے ایک مضبوط عمارت کی بنیاد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں صحیح سیمنٹ ہو, صحیح ریت ہو, صحیح لوہا ہو, جو بھی سریا ہو. اسی طرح رشتوں میں بھی بہت کچھ ڈالنا پڑتا ہے. میں نے آپ کو کچھ فارمولا بھی دیا تھا. ایک فارمولا یہ تھا کہ جس میں رسپیکٹ بڑی ضروری ہے, میوچل رسپیکٹ میاں بیوی کے درمیان, فرینڈشپ بڑی ضروری ہے. دونوں اس طرح زندگی گزارے کہ ایک دوسرے کو بہت اچھے دوست ہو. اور جس رشتے کے اندر رسپیکٹ نہیں, وہ رشتہ نہیں ہوتا. دیکھیں دنیا کے ہر رشتے کے اندر رسپیکٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, والدین کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں, بچے ماں باپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں, بڑے چھوٹے کو رسپیکٹ, چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ, ہر کوئی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتا ہے.
और रिस्पेक्ट के बगैर कोई रिश्ता चल नहीं सकता। चिड़िया छोटे छोटे तिनके जमा कर करके बड़ी मेहनत से अपना एक घोंसला बनाती है, अपना एक आशियाना बनाती है। मियां बीवी का रिश्ता भी ऐसा है, छोटी छोटी चीजें बड़ी काउंट करती है। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, वो कोशिश कीजिएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर इनको अप्लाई करें, अपनी मैरिज में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में इसको अप्लाई करें। हो सकता है आपका पार्टनर इतना इंटरेस्टेड ना हो, इट रियली डजंट मैटर। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है दुनिया के अंदर, और इस थियरी के बारे में कहते हैं कि दिस थियरी इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि व्हाट योर माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव। इंसान जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहता है वो उसका माइंड उसको अट्रैक्ट करता है, मगर इसको अट्रैक्शन को समझने के लिए कुछ कवानीन जो इस कायनात के हैं उसको समझना बड़ा जरूरी है। और उन कवानीन में जो एक कानून बड़ा इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं सर्टेनिटी, यकीन कामिल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत आ जाए, प्यार आ जाए, शौहर के साथ दोस्ती हो, बीवी के साथ दोस्ती हो, एक दूसरे को ट्रस्ट आए, भरोसा आए, सब कुछ हो, तो आपको इस चीज पर यकीन करना होगा कि दिस इज पॉसिबल। नो मैटर हाउ बैड अ मैरिज इज, नो मैटर कितने क्वारल्स हैं बीच में, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस, देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर एन इंप्रूवमेंट। हम कोशिश करेंगे आज आपकी कॉल्स भी ले लें, बहुत जरूरी है, और कॉल्स के साथ साथ मशवरा अगर जितना हो सका डेफिनेटली दूंगा। एक रिक्वेस्ट हमारे कॉलर से ये कि कॉल्स को जरा शॉर्ट कीजिएगा। एक कॉलर लाइन पे जी, बात करते हैं, कौन कहां से जी? अच्छा, ये ड्रॉप होना बड़ा कॉमन है, जहाज भी लेट भी हो जाता है, कैंसल्स हो जाती है फ्लाइट, तो कॉल्स भी ड्रॉप हो जाती हैं। एनीवे, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपसे चाहिए। वजह इसकी यह है कि मगरिब में बहुत सालों से डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ गया, तलाक बहुत होने लगी कपल्स में, मगर अफसोस की बात है कि हमारे पाकिस्तानी माशरे में भी अब ये हालत है कि डाइवोर्स का रेट जो है वो बहुत बढ़ गया। अलार्मिंग सिचुएशन है। एक जमाने में एक दौर था जब मियां बीवी, मर्द औरत एक दूसरे को कबूल करते थे और एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे। आज हमारे माशरे में, हमारे घरों में बीवी शौहर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और शौहर तो बिल्कुल बीवी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। एक शख्स ये नहीं सोचता, मैं मर्द की बिलखुसूस बात कर रहा हूं, कि जो लड़की उसके घर आई है उसने 20, 21, 22, 23, 19, 18 साल एक और घर में गुजारे हैं। उस घर का माहौल डिफरेंट, उस घर की सोच डिफरेंट, खाना डिफरेंट, रहन सहन का तरीका डिफरेंट, इवन बिलीव्स और अकायद भी डिफरेंट होते हैं, मगर उसके बावजूद वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है, और उसे सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहारा चाहिए। उसे इतना टाइम दे दे कि वो इस नए माहौल में अपने आप को ढाल सके। मगर होता क्या है कि जैसी घर में एक लड़की आती है शादी होके, तो उधर सास इनसिक्योर्ड हो जाती है कि मेरे बेटे को ना छीन ले, उसने अपनी तरफ से एक महाज तैयार कर लिया। लड़की को ब्रेन वॉश किया जाता है बहुत सारे हवाले से, मां बाप करते हैं, घर के अंदर माहौल करता है, माशरा करता है कि उसे इस घर में जाकर अपने पैर जमाने हैं, कंट्रोल लेना है। और इस कंट्रोल की वजह से एक रिफ रैफ शुरू हो जाती है, एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है, जिसमें घर के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, और आज मैंने कहा था ना प्रोग्राम में कुछ डिफरेंट होगा, उरूज नहीं तो कोई और से, देखते हैं क्या होता है। विल जस्ट बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज का प्रोग्राम डिफरेंट है। आपने देखा मैं बड़ा मम्बल जम्बल कर रहा हूं, पता है वजह क्या है? वजह यह है कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि उरूज के बगैर मुमकिन नहीं है। हां, अकेला अगर मैं शुरू करता तो मैं तो घंटों बोल सकता हूं, तो उरूज नहीं है तो बैक ऑफ द माइंड वो थोड़ी सी हो रही है। एक ऐसी शख्सियत को आज प्रोग्राम में मैंने बुलाया जिसका मैं बड़ा फैन हूं। कंसल्टिंग साइकाइट्रिस्ट है और कॉम्पिटेंट साइकाइट्रिस्ट है, एक ऐसे साइकाइट्रिस्ट जिन्होंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, और जो मरीज इनके पास जाता है और बाद में कभी मेरी मुलाकात होती है तो इनकी तारीफ करता है। साउथ सिटी हॉस्पिटल के साथ ये मुंसलिक है एज अ कंसल्टिंग साइकाइट्रिस्ट।
بہت سارے ٹیلی ویژن پروگرام میں آتے رہے. مارننگ شو میں میرے سے بھی بڑی سلام دعا ہے, بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر فیصل ممسا. السلام علیکم. پتہ چلا آپ عمرہ کر کے آئے, ایک تو مبارک بہت بہت. تھینک یو. اس سے لگا ہوگا. آئی نو وہ یہ ہے اصل میں جو چیز جاتی ہے وہ واپس آ بھی جاتی ہے. آپ کی اپنی چیز آ جائے گی چند دنوں کے بعد ہوپ فلی. بٹ بہت ماشاء اللہ اٹ ریکوائرز اے کانفیڈینس, بیکاز اکثر لوگ ہوتا ہے ان کو کمپلیکس کے پتہ نہیں بالوں کے بغیر میں کیسا لگوں گا, سو دے وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ٹو کم آن ٹیلی ویژن اور تصویر کی کوئی چوائس نہیں. میں بالکل ٹھیک. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا عمرے کا آپ کو. اچھا, آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہم 2 ہفتوں 1 ویک سے لے کے چلیں اور سمہاؤ اینڈ نہیں ہو پا رہی ہے. اس میں ایسا لگتا ہے جیسے مزید کچھ باتیں ہیں جو ہمیں بتانی ہے. اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میرڈ کپلز, شادی شدہ جوڑے یا میرڈ لائف. اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آپ کے پاس ظاہر ہے بہت سارے کیسز آتے ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی بھی ایکسپیرینسز بتائیں جس قسم کے ایشوز آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج کا میرڈ کپل, آج کا جوڑا جو پڑھا لکھا بھی ہے, جو باشعور بھی ہے, برداشت کرنے کو تیار نہیں؟ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو برداشت کم ہو گیا ہے. تھوڑا سا رول اس میں یہ بھی ہے کہ لڑکیاں پڑھ لکھ گئی ہیں, فضول باتوں کو اتنا ٹالریٹ نہیں کرتی, کام کرتی ہیں تو انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑی ہو سکتی ہیں. پہلے آج سے اگر ہم 10-15 سال پہلے بھی دیکھ لیں تو وہ یہ ہوتا تھا کہ خواتین یہ کہتی تھیں کہ واپس جانے کو کوئی جگہ نہیں, گھر والے واپس نہیں لیں گے. صحیح. تھوڑا سا کانسیپٹ یہ چینج ہو گیا ہے کہ فیملی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے لگی ہیں, اور اب فیملی بھی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے برداشت نہیں ہو رہا تو آ جاؤ. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم انتظار کرنا ہے. ویری گڈ. ہاں, اچھا کوشچن ہے. کتنا ٹائم؟ شادی میں کوئی ٹائم کا نہیں ہوتا کہ جی ایک فکس ٹائم لائن ہو کہ جی چیک کر لیں ایک دوسرے کو کہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں. صحیح ہے. تو ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ ہمیں اتنے ٹائم تک آزمانا ہے, اس ٹائم میں اگر فٹ نہیں آئے ہمارے مولڈ میں. اچھا, اگر ایک پری کنسیو آئیڈیا لے کے جائے یا ایک تھاٹ لے کے جائے کہ ہم نے دیکھنا ہے 1-1.5 سال چیک کرنا ہے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں یا شادی چل سکتی ہے کہ نہیں, تو پھر چانسز اس بات کے بہت کم ہو جاتے ہیں کہ آپ اس شادی کو یا اس ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ ڈالیں گے. یہ چانسز اس کے کم ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. ہم مطلب آج جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ دماغ میں سیٹ خیالات کے ساتھ جاتے ہیں کہ جی لڑکا ہوگا تو وہ یہ چیزیں پرووائڈ کرے گا. صحیح ہے. لڑکی ہوگی تو یہ چیزیں پرووائڈ کرے گی. صحیح ہے. اور اگر وہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے برداشت کر لیں گے, دیکھا جائے گا. لیکن ذرا سا آزمایا کہ نہیں فار اینی ریزن اس مولڈ میں فٹ نہیں آئے. اچھا, ویسے ڈاکٹر ممسا ایک عجیب سی بات یہ کہ تعلیم تو انسان کو بیدار کرتی ہے, شعور دیتی ہے نا. تو اگر ہمارے ملک میں لڑکیوں نے تعلیم حاصل کر لی, بیچلرز کر لیا, ماسٹرز کر لیا, تعلیم سے ظاہر ہے جب وہ اس تعلیم کو یوز کریں گی, جب وہ ماں بنتی ہے تو بچوں کی اولاد کی تربیت میں ان کی تعلیم بڑا کام کرتی ہے. ایک ان پڑھ ماں سے ایک پڑھی لکھی ماں کی تربیت میں بڑا فرق ہے. تو تعلیم تو انسان کو بیدار کرتی, جگاتی, شعور دیتی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ تعلیم کے باوجود ہونے کے باوجود آج لڑکیاں یا لڑکے دونوں کی بات کروں گا میں, وہ ایک بندھن کو, ایک رشتے کو نبھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, جن محرکات کی ضرورت ہے, اس کو اپنانے کو, اس کو لانے کو تیار نہیں ہے. مجھے سر آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ تعلیم سے شعور ملتا ہے. اگر کوشش کریں کہ شعور حاصل کریں. اوکے, ٹھیک ہے. اگر صرف ٹارگیٹ یہ ہو کہ ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس ڈگری کے بیسس پہ آگے جانا ہے, جبکہ شعور نہیں ہے تو کام نہیں چلتا. پلس ہمارے میڈیا میں میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. لوکل میڈیا کہیں نہ کہیں لیکن بارڈر کے اکراس کے میڈیا نے ان کا انفلوئنس